السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کا میرا ایک عنوان ہے جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو امام ہیں یا محدثین کرام ہیں یا علماء کرام ہیں، ان کا احترام کریں، ان کی عزت کریں۔ اور جو آدمی ائمہ کرام اور محدثین کرام اور علماء کرام کا دل سے ادب اور احترام نہیں کرتا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ دین کے اوپر صحیح نہیں چل سکتا۔ اور جو بندہ دین پر صحیح نہیں چلے گا، جس کا دین اللہ کو پسند نہ آیا، تو اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی زکوٰۃ، اس کے سارے اعمال وہ اللہ کے ہاں پھر مقبول نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ کو اس کا دین پسند ہی نہیں آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین اپنی مرضی کا نام نہیں ہے۔ دین اللہ کی مرضی کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق گزارنے کا نام ہے۔ میں تفصیل میں جاؤں گا، تھوڑا سا تفصیل میں۔ مشہور جو ائمہ اربعہ جن کا ذکر کیا جاتا ہے اور جن کے ناموں کے ساتھ لوگوں نے مسالک بنائے، حالانکہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے نام کے ساتھ یعنی وہ مسلک بنا کر نہیں گئے، مسلک لوگوں نے بنائے ہیں، ائمہ کرام نے نہیں بنائے۔ اور جو ائمہ کرام ہیں، ان سے پہلے جب چاروں امام نہیں تھے، ان سے جو پہلے تھے، وہ کس شریعت کے اوپر اور کس دین کے اوپر چل کر انہوں نے بھی اللہ سے جنت لینی ہے نا۔ ان سے پہلے تھے وہ مسلمان نہیں تھے، مسلمان تھے، اور بلکہ وہ اچھے لوگ تھے، کیونکہ ان کا زمانہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، صحابہ کرام کے قریب ہے، جو اماموں سے پہلے لوگ تھے، اور ان کے پاس تھا صرف اللہ کا قرآن اور رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ جب امام آئے اپنی اپنی جگہوں پر انہوں نے کام کی، چار امام مشہور ہیں، چاروں کی ان کے شہر الگ الگ ہیں، ان کے شہر الگ الگ ہیں، ایک شہر نہیں ہے، ایک شہر نہیں ہے۔ تو جس قدر ان کے پاس دین پہنچا انہوں نے بتا دیا، اور جہاں پر ان کو قرآن اور حدیث سے دلیل نہیں ملی انہوں نے اجتہاد کیا ہے۔ اور مجتہد کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر قرآن اور حدیث کی دلیل ان کے ذہن میں نہ آئے اور ان کے پاس نہ میسر ہو، پھر وہ اجتہاد کریں۔ اور اجتہاد کرنے والے عالم دین اور فقیہ پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر وہ اجتہاد کرنے میں درست ثواب کو پہنچ جائے 2 اجر ہے، اگر اس سے خطا بھی ہو جائے تو 1 اجر پھر بھی ملے گا، کہ اس نے کوشش تو کی ہے نا ثواب پر آنے کی، درست معاملے پر آنے کی۔ تو اس میں سے جو ہیں یعنی امام ہیں ائمہ کرام، ان کا نام احترام سے لینا ہے۔ جو ائمہ کرام کا احترام نہیں کرتا، میں اس کے بارے میں کوئی ایسا جملہ نہ کہوں کہ آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں۔ پھر میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں، اور میرا یہ دعویٰ ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا وہ ائمہ کرام کا بہت زیادہ تابع دار ہے اور محبت گزار ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیچھے لگنے والے وہ اپنے آپ کو مالکی کہلاتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کی فقہ کے اوپر، ان کے نظریات کے اوپر چلنے والے اپنے آپ کو ان کی طرف نسبت دیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو حنبلی کہلواتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی فقہ اور ان کے نظریات پر چلنے والے اپنے آپ کو شافعی کہلواتے ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی فقہ کے اوپر، ان کی آراء نظریات کے اوپر چلنے والے وہ اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہیں۔ اور پاکستان کے اندر اہل الحدیث ہیں، اہل السنہ ہے، بریلوی ہے اور دیوبندی ہے، اور سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ دین کو اخذ کرنے کے لیے کسی نے جناب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ذریعہ بنایا، کسی نے امام مالک کو، کسی نے امام احمد کو، کسی نے امام شافعی کو، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم اس یعنی امام کے مقلد ہیں۔ اور تقلید کی تعریف کیا ہے؟ قبول قول غیر بلا دلیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی امتی کی بات کو بغیر دلیل سے ماننا، اس کو تقلید کہتے ہیں۔
कोई भी मसला होता है, जी मेरे इमाम ने इस तरह कहा है, मैंने ऐसे ही करना है। भाई आपके इमाम ने जो मसला बताया है, इमाम ने उस पर जो अल्लाह के कुरान की आयत और नबी की हदीस बताई है वो सुनाओ। वो कहता है भी हमें कुरान हदीस का नहीं पता, बस जो उसने कह दिया मैंने वही करना है। इसको कहते हैं मुकल्लद। अब जो मुकल्लद हैं, 4 आइमा कराम मशहूर है, इनमें से एक के हैं, वो एक की तकलीद करते हैं और बाकी 3 जो है उनका इनकार करते हैं। ये बात याद रखें, जो मुकल्लद होता है एक इमाम से मोहब्बत करता है और तीनों का वो इनकार कर रहा होता है, या जो उसके इमाम के मुताबिक है उसकी बात को मानते हैं, जो मुताबिक नहीं उसको नहीं मानते। ये जो है 4 जो फुकाहा हैं, जो आइमा इकराम है, इनके पीछे लगने वाले वो मुकल्लद है। और इसके मुकाबले में एक ऐसे लोग भी हैं, ऐसे अफराद हैं जो अपने आप को कहते हैं हम गैर मुकल्लद हैं। ये मुकल्लद और गैर मुकल्लद की थोड़ी सी तफरीक आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो गैर मुकल्लद है वो कहते हैं देखिए हमारे लिए लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन नमूना है। हमने दीन अख़ज़ करना है कुरान से और हदीस से। हमारे मुहद्दिसीन किराम ने मेहनत की है, हम चारों आइमा किराम का एहतराम करते हैं। जो उनमें से किसी एक का भी एहतराम ना करे, हम उसको अहलुल हदीस नहीं, हम उसको मुसलमान कहने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि आइमा की मेहनत से हमें दीन पहुंचा। अगर उनका एहतराम नहीं तो दीन कहां से सीखेंगे। हाँ, हमारा ये ज़हन है। अब अल्लाह की रहमत से ज़राए इतने हैं कि पूरी दुनिया में जहां भी किसी मुहद्दिस ने खिदमत की है, उसकी हदीस की किताब, उसका मजमुआ हम तक पहुंच गया है। हमारी मदारस की लाइब्रेरियों में और हमारे जो है उलमाए कराम शयूख़ुल हदीस और हमारे मुफ्तियान किराम, उनकी लाइब्रेरियों में सारे नुस्खे मौजूद हैं। और फिर उन्होंने सनद और मतन की तहकीक करके बता दिया ये सही हदीस है, इसमें से ये ज़ईफ़ है, ये मौजू है। मेरे भाइयों, जब दीन हमारे तक पहुंच गया है सही हदीस की शक्ल में और कुरान की तफसीर की शक्ल में, अब हमने दीन लेना है कुरान और हदीस से। जिस इमाम की बात कुरान और हदीस के मुताबिक होगी हम उस बात को लेंगे। जिस इमाम की बात कुरान और हदीस के मुनाफी होगी, टकराएगी, उसको हम छोड़ देंगे। और आइमा कराम ने अपनी ज़िंदगी में अपने आप को बरी ज़िम्मा करके गए हैं और हक अदा कर दिया है। उन्होंने सब ने यही कहा है, मजमुआ उनकी सबके कौल है, उनका मजमुआ मैं मफहूम आपको सामने रखता हूँ। वो सब ये कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह का फरमान आ जाए, अल्लाह का कुरान आ जाए, हमारी कोई बात अगर वो उसके मुताबिक हो तो उसको ले ले। हमारा कोई फ़ैसला, हमारा फ़हम, हमारा मसला, हमारा फतवा और इबादत का हमारा तरीका अगर रसूलुल्लाह के फरमान के मुताबिक ना हो, अल्लाह के कुरान के मुताबिक ना हो, यानी रसूलुल्लाह ने जो बताया उससे हमारा जो फ़ैसला है, हमारी फ़िक़्ह, हमारी समझ और उसके मुखालिफ आ जाए, तो रसूलुल्लाह की बात को मान लेना और हमारी बात को छोड़ देना। अल्लाह ज़ुल जलाल जितने आइमा किराम हैं, अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बनाए। हम तो इन आइमों का भी एहतराम करते हैं, इनके बच्चों का भी एहतराम करते हैं, इनके ख़ानदान का भी एहतराम करते हैं कि इन्होंने दीन की खिदमत करने के लिए जब तालिब इल्मी से लेकर आखिरी वक्त, कोई ऐसे भी इमाम हैं जिनके जनाजे जेलों से निकले हैं। अल्लाह ज़ुल जलाल ऐसे इमाम भी हैं कि जिन्होंने मारे खाई हैं, अपने घर छोड़े हैं, इलाके छोड़े हैं, पर अल्लाह के दीन को नहीं छोड़ा। मेरे भाइयों, इंसाफ और अदल का पैमाना ले। हमारे लिए निज़ाम वो है जो अल्लाह और उसके रसूल ने दिया है। इन्नमल मोमिनून इख्वा, हम आपस में भाई हैं। जब हम हदीस को और कुरान को समझने के लिए हम अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल के ताबे कर दें, मसले सारे ख़त्म। आइमा किराम की फ़िक़्ह को पढ़ें, चारों आइमा अरबा, इनकी फ़िक़्ह को, इनके दलाइल को, इनकी मजमुआत को, हदीस की किताबों को पढ़ें। पढ़ने के बाद कोई भी मसला हो, सबकी हदीसें सामने रखें, सबके अक़वाल सामने रखें, और जो आपके पास रसूलुल्लाह की अहादीस है सामने रखें। जो हदीस और कुरान के मुताबिक है उसको ले लें, जो नहीं है उसको छोड़ दें, क्योंकि आइमा किराम ने कहा है कि हमारा मज़हब कुरान और हदीस है।
اگر قرآن حدیث کے مطابق ہماری بات نہیں تو ہم انسان سے، ہم سے خطا ہوئی ہماری بات کو دیوار کے ساتھ مار دینا. اللہ اللہ، کیسے محدثین کرام کیسا حق ادا کیا کہ ہماری بات کو دیوار پر مار دینا. جو رسول اللہ کا فرمان ہے وہی ہمارا دین ہے، وہی ہمارا موقف ہے. میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے پروفیسر قاری عبد المنان سیگم میں بات کر رہا ہوں. پاکستان فیصل آباد کے ایک ادارے سے میں نے درس نظامیہ مکمل کیا ہے، لیکن میں عالم دین نہیں ہوں، میں طالب علم ہوں. کئی 8 9 10 سال پڑھنے کے بعد کہتے ہیں میں بہت بڑا مفتی ہوں، شیخ الحدیث ہوں. بھائی عالم تو بندہ پوری زندگی نہیں بنتا. علم تو ایک سمندر ہے، جتنا گہرا آپ غوطہ لگائیں گے اتنی زیادہ آپ کو مٹھاس اور حلاوت نظر آئے گی. میں تو ایک طالب علم ہوں، دین کو سیکھ رہا ہوں، اور میرا مذہب یہ ہے کہ جو اللہ کا قرآن ہے اور رسول اللہ کا فرمان ہے بس اس پر عمل کریں. آپ دلائل ائمہ اربعہ سے لیں، کسی مسئلے کو سمجھنا ہے اور آپ ائمہ اربعہ کی فقہ، اصول فقہ کو پڑھیں اور دلیل قرآن اور حدیث سے لیں اور اس پر عمل کریں. اگر ہم مسلمان ہیں، ہمارے علماء کرام، ہمارے بھائی، ان میں اگر کسی معاملے میں کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو اختلاف کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے. اختلاف ہونے پر سب یہ دعویٰ کریں اور ایک دوسرے کو کہیں بھائی قرآن کو دیکھیں، حدیث کو دیکھیں. اس مسئلے میں اگر حدیث آ جائے، قرآن کی آیت آ جائے تو بس ٹھیک ہے، اس پر ہم عمل پیرا ہو جائیں، ہمارا اتفاق ہو جائے. یہ تو ائمہ کرام ہے. اس کے بعد ہمارے شیوخ الحدیث ہیں. ہمارے اداروں میں، مدرسوں میں، جامعات میں شیوخ الحدیث ہیں جنہوں نے 10 سال حدیث، علم حدیث پڑھایا ہے. وہاں فقہ، اصول فقہ، ادب، تاریخ اسلام اور صرف نحو اور قواعد کی ساری کتابیں پڑھائی ہیں. ان محدثین کرام، ان شیوخ الحدیث کا بھی آپ احترام کریں. ان کا موقف ایک دوسرے سے اگر ٹکرا بھی جائے ان کا احترام کریں، اور جس کے پاس دلیل ہو قرآن سے حدیث سے اس کو مان لیں اور دوسرے پر خاموشی اختیار کریں. وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے. ایک شیخ الحدیث کے فہم اور دوسرے شیخ الحدیث کے فہم میں فرق، اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو درست ہے اس کو مان لیں، جو درست نہیں ہے وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے. اور اسی طرح اس دور کے جو علماء کرام ہیں، جو ہماری مساجد میں خطبہ جمعہ دے رہے ہیں، ہماری مسجدوں میں ہمیں درس دے رہے ہیں، ہمارے جلسوں اور پروگراموں میں ہمیں قرآن اور حدیث سنا رہے ہیں، تمام مسالک کے علماء کرام کا احترام کریں. میرے ایک دوست ہے، جب بھی کسی میں عالم دین کا اس سے ذکر کرتا ہوں تو وہ اس کو گالی نکال کر، اگر اس کی بات اپنے کسی مولوی کے خلاف آ جائے، وہ گالی نکال کر بات کرتے ہیں، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے. پھر میں چاہتا ہوں کہ ایسے بھائی کے ساتھ میں بات ہی نہ کروں، کسی بھی مسلک کے عالم دین کے خلاف بات نہ کریں، اس کی بات کو سنیں. اگر وہ قرآن اور حدیث آپ کو سنا رہا ہے، کہتا ہے یہ اللہ کی قرآن ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ مجھ سے سنو، اس کا ترجمہ آپ گھر جا کر پڑھو، آپ کا دل مطمئن ہو جائے تو عمل کر لو. یہ حدیث ہے، یہ جو کتب احادیث میں فلاں فلاں حدیثوں میں فلاں فلاں صفحہ نمبر پر یہ حدیث ہے، اور یہ اس کی صحت کے متعلق یہ سارے دلائل ہیں. آپ گھر جا کر ترجمے والی کتابوں، حدیث کی کتابوں سے پڑھیں. اگر واقعی یہ حدیث ٹھیک ہے اور میرا موقف ٹھیک ہے تو آپ قرآن اور حدیث پر عمل کریں. ہم نے کسی مولوی کے موقف پر عمل نہیں کرنا، ہم نے قرآن اور حدیث پر عمل کرنا ہے. تو میرے بھائیوں، ہم اتباع کریں گے. کوئی عالم دین ہمیں قرآن اور حدیث سناتا ہے تو ہم اس کے مقلد نہیں ہوں گے، بلکہ اس کی دلیل کو دیکھ کر اتباع کریں گے، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی. تو میرے بھائیوں، یہ آج کا میرا پیغام ہے کہ ہم جس جگہ پر بھی ہیں، علماء کرام، محدثین کرام اور ائمہ دین، اس کے اوپر تابعین ہے، تبع تابعین ہے، تابعین ہے، صحابہ کرام ہے اور رسول اللہ ہے. میرے بھائیوں، رسول اللہ کا احترام کرنا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. صحابہ آپ کے پاس بیٹھے ہوں، کوئی صحابی اونچی آواز سے بات نہیں کر سکتا. اور آج میں مدینہ منورہ میں گیا ہوں، روضۃ من ریاض الجنہ کے اندر نفل پڑھے ہیں اور بڑی دعائیں کی ہیں اللہ سے. اور میں نے وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वअला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तकरीबन मैं रोज़ा मुबारक से 5 मीटर के फासले पर होगा, मेरा फ़ोन आ गया वहाँ, तो मैं फ़ोन करने लगा तो मेरी आवाज़ फ़ोन सुनते हुए थोड़ी सी ऊंची हो गई। वहाँ एक बुज़ुर्ग मुझे इस तरह आवाज़ दी, अल्लाह के रसूल की कब्र के पास आप ऊंची आवाज़ से बात कर। मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह का एहतराम ज़रूरी है। जब तक आप ये आपका दिल और आपका वजूद ये गवाही नहीं देता कि सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, मैंने अल्लाह की बात माननी और रसूलुल्लाह की बात माननी, आप मुसलमान नहीं। और फिर सहाबा किराम हज़रत अबू बकर सिद्दीक से लेकर हज़रत तुफ़ैल दोसी तक, आखिरी जो सहाबी हैं, जितने सहाबा किराम हैं सब आदल हैं, ज़ाबत हैं। उनका एहतराम करना है, उनके मसाइल, उनकी ज़िंदगी अगर किसी से कोई सहव हुई है, गलती हुई है, तो वह कुल्लु वाद अल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने कह दिया है। इंसान होने के सहाबा किराम इंसान थे ना। किसी सहाबी से चोरी हुई, अल्लाह के रसूल ने उसका हाथ काटा। किसी सहाबिया से चोरी हुई, हाथ काटा। किसी औरत से बदकारी हुई, किसी मर्द से, अल्लाह के रसूल ने सजा दी है, हदूद का निज़ाम कायम किया है। हाय हाय। और जब उसको सजा मिल गई है वो जन्नती है। और जिनके मतलब कोई किसी से खता हुई है, सहाबी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से देखना, ईमान की हालत में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है और सहाबा किराम ने रसूलुल्लाह को देखा है और आखिर तक अल्लाह के साथ शिरक नहीं किया, यही उनका अकीदा है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और रसूलुल्लाह को देखा है। ये एक ऐसा अमल है कि ऐसे जिन्होंने कलमे की शक्ल में कलमा पढ़ते हुए तौहीद पर रहते हुए रसूलुल्लाह को देखा है, वो सहाबी है। उनसे अगर ख़ताएँ हुई हैं तो अल्लाह ने माफ़ कर दी है। उनकी ख़ताओं का तस्करा ना करें, उनकी साहब को, उनकी गलतियों को सामने ना लाएं। इंसान है ना। अल्लाह के रसूल के पास फैसला आ गया, दो सहाबी, आपने दोनों की बात को सुनकर जो सही है, सच्चा है, जिसका हक है उसको दे दिया है। दूसरा भी तो सहाबी है ना, ख़ता भी हो सकती है ना। हर आदमी समझता है ये चीज़ मेरी है, उसकी ना हो तो फिर ठीक है ना। दोनों दलाइल जो है सामने। तो मेरे भाइयों, बात यह है कि जब इख्तलाफ आया, अल्लाह के रसूल ने फैसला कर दिया, एक को फरमा दिया ये तू सच्चा है, दूसरे को कह दिया तू माजरत कर ले। तो सहाबा कराम ने फिर आपके फैसले को सुनकर समेना व अताना गुफरानक रब्बना व इलैकल मसीर, वो सहाबा कराम थे। तो जितने सहाबा कराम हैं, किसी सहाबी के बारे में जो बंदा एक सहाबी के बारे में बुग़्ज़ रखेगा ना, तो वो अपने ईमान का फिक्र करे। मैं तो ये अपनी तरफ से कहता हूँ, ये किताब और सुन्नत से या कोई मुझसे दलील मांगने लग जाए, मेरी ये मोहब्बत है सहाबा कराम से, जो किसी एक सहाबी के मतलब बात करेगा तो वो पहले अपने ईमान के मतलब गौर करे कि आपने सोचे कि मैं सही मुसलमान हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे उस्ताद और मुअल्लिम थे। एक उस्ताद हो ना, उसकी क्लास में 30 हैं, उसमें से 5 फेल हो जाएंगे और उनमें से 5-6 वो मुश्किल से पास होंगे और 5-7 ऐसे होंगे जो उनमें मुमताज़ पोजीशन लेंगे। और फिर वो कहते हैं कि उस उस्ताद ने सही मेहनत नहीं की, ठीक है ना, और फिर इसने अपने शागिर्दों को सही टाइम नहीं दिया, सही समझा नहीं। ठीक है, बाद बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं। कमज़ोरी का मकसद ये तो नहीं वो फेल हो। अगर उस्ताद ने मेहनत की है, एक बच्चा 100 नंबर लेता है और दूसरा बच्चा कमज़ोर 33 नंबर भी नहीं ले सकता। अगर क्लास में ज़्यादा फेल हो जाए, वो कहते हैं उस्ताद बदनीयत है, उस्ताद मेहनत नहीं करता। और रसूलुल्लाह उस्ताद है, मुअल्लिम है, मुरब्बी है, बाप है। जिस तरह बाप अपने बच्चों की तरबियत करता है, उस्ताद अपने शागिर्दों की तरबियत करता है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, अल्लाह के रसूल किसी के बाप नहीं है, लेकिन जिस तरह बाप अपनी औलाद की तरबियत करता है, रसूलुल्लाह ने वैसे की है। और अल्लाह के रसूल ऐसे उस्ताद के जितने उनके शागिर्द हैं सब मुमताज हैं, पास की बात नहीं। उनके ईमान को अल्लाह ने कबूल किया है और उनके ईमान को अल्लाह ने मेयार बनाया है आने वालों के लिए। तो मेरे भाइयों, जितने सहाबा कराम हैं सब मुमताज हैं, सब जन्नती हैं। अल्लाह ज़ुल जलाल सब पर अपनी
رحمت نازل فرمائے رضوان اللہ علیہ مجمعین، صحابہ کرام کی عظمت کا اقرار کرنا، اور صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین اور ائمہ کرام، محدثین کرام، علماء، ان کا احترام کریں۔ اگر کسی کا موقف آپ کے مخالف ہے تو آپ اس سے دلیل کا مطالبہ کریں، نفرت نہ کریں، زبان میں سختی نہ کریں، ٹھیک ہے نا، رحماء بینہم، آپس میں نرم ہو جائیں، ہم سب کلمہ گو ہیں۔ تو میں ایک مثبت پیغام لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں کہ ہم نے امت میں جن بھائیوں کے اندر خوبیاں ہیں ان کو بڑھانا ہے۔ اگر ہمارے اندر ہندوؤں کی، سکھوں کی، اہل کتاب یہودی عیسائیوں کے رسوم ہمارے دین کے اندر ہے تو ان کو تو نکالنا ہے نا ہم نے۔ جو کام یہودیوں نے کیے ہیں، جو عیسائیوں نے کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالف الیہود والنصارى، عیسائیوں یہودیوں کی مخالفت کریں، اس حدیث پر عمل نہیں کرنا۔ اور ہم نے پاکستان اللہ سے مانگا ہے کہ یا اللہ الگ پاکستان چاہیے، ہم ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ کیوں؟ کہ ہم نے قرآن اور حدیث پر چلنا ہے، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی مانتی ہے۔ یہ سکھ ہیں، یہ ہندو ہیں، یہ نہیں مانتے ہیں۔ اللہ نے الگ پاکستان دے دیا، اب ہم ساری باتیں سکھوں کی اپنے گھروں میں لائیں اور جناب ہندوؤں کی اپنے گھروں میں لائیں۔ اللہ ذوالجلال کہیں گے میں نے پاکستان اس لیے دیا ہے کہ سالگرہ ہو گئی اور شادی کی رسومات ہو گئی، سارا کچھ جو کچھ آپ انڈیا کی فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں وہ آپ کے گھروں میں ہو رہی ہیں، میں نے پاکستان اس لیے دیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، یہ مثبت انداز سے ہم دین کو پوری دنیا کے لیے غالب کرنا ہے، اور میرا اعلان ہے پورے پاکستان کے تمام خواتین و حضرات سے، تمام عرب کے خواتین و حضرات سے، تمام یورپ میں رہنے والے خواتین و حضرات سے، اگر آپ امت کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، فرقوں سے نکل کر امت کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، میرے ساتھ شامل ہو۔ میرے واٹس ایپ نمبر پر آپ مجھے میسج کریں۔ اس وقت میں سعودی عرب میں ہوں، میرا سعودی عرب کا نمبر ہے۔ آنے والے وقت میں اگر کسی وقت آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں، میرا نمبر اگر واٹس ایپ یا کالنگ والا نمبر بند ہو تو میرے چینل کے ڈسکرپشن میں جائیں، میرا نیا نمبر پاکستان کا موجود ہوگا، آپ میرے ساتھ رابطہ کریں۔ سب سے پہلے مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ پوری دنیا میں خواتین و حضرات جو صرف اللہ کے دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، مجھے سب سے پہلے آپ کی ضرورت ہے۔ پھر آپ میں سے جس کو اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے مجھے وقت دے، جن کو اللہ نے علم دیا ہے وہ میرے ساتھ علم کو پھیلانے کے لیے وقت دے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار مکان دیے، بے شمار پلاٹ دیے، اور ایکڑوں ان کی زمینیں ہیں، 200 400 ایکڑ، وہ میرے ساتھ ہوں۔ انشاءاللہ اسلام آباد کے اندر میں ایک بہت بڑی جامع مسجد خاتم النبیین تیار کرنا چاہتا ہوں، ایک بہت بڑا ادارہ محمد الرسول اللہ ایجوکیشن بنانا چاہتا ہوں، ایک میں نے ادارہ سیمپل بنانا ہے، اس میں سکول کے مدرسے کی تعلیم، شارٹ کورس 2 3 سال کے، مدارس کے 8 سال کے کورس ہر بندہ نہیں کر سکتا، لیکن جو ہماری تعلیم بالغان کا اور دعوت اور تبلیغ کے میدان میں ہم نے آگے بڑھنا ہے، اور جتنے بھی ہمارے مراکز ہوں گے پہلی کلاس سے لے کر میٹرک تک، ہم ہر مسجد میں جو ہے بچوں اور بچیوں کی الگ الگ تعلیم کا انتظام کریں گے۔ اور پھر میں ایک بہت بڑی یونیورسٹی اسلام آباد کے اندر قائم کرنا چاہتا ہوں جس کا نام محمد الرسول اللہ یونیورسٹی ہوگا، اور ہمارے جتنے مراکز مساجد ہوں گے ان میں جو میٹرک تک تعلیم حاصل کریں گے، آگے پھر FA BA MA MAd BSc MSc اور اسی طرح جو ہے PhD MPhil، وہ ساری تعلیم ہماری یونیورسٹی میں ہوگی۔ ہمارے جو جتنے بھی طلباء ہوں گے ہمارے مساجد میں، ایک مسجد بطور سیمپل میں تیار کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، امت کے لیے کام کریں۔ پھر میں اسلام آباد راولپنڈی کے تمام بھائیوں کو جمع کر کے کہوں گا مساجد بنائیں، ہر محلے میں ایسی مسجد ہو، کم سے کم جو ہے وہ 2 کنال کے اوپر ہو، 20 مرلے کے اوپر ہو، ٹھیک ہے نا، 40 مرلے یا کم سے کم 20 مرلوں پر ہو، تو اس کے اندر اس طرح سے ہم بلڈنگ بنائیں، اس کے یعنی 3 فلور بنائیں، ٹھیک ہے نا، 1 فلور دعوت کے میدان کے لیے جو ہمارے مرد حضرات یا ہمارے خواتین ہیں ان کے لیے ہم، اور دوسری منزل پر مردوں کا انتظام، تیسری منزل پر خواتین کا انتظام، تو ان کی الگ الگ کلاسیں اور ان پر محنت کی جائے۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ سب بھائی میرے ساتھ ملیں گے اور آپ ایک مشن کے طور پر ہم نے یہ کام کرنا ہے، منظم طریقے سے دعوت کا کام کرنا ہے۔ تو آل پاکستان اور بیرون ممالک، تمام ممالک سے خواتین و حضرات
جو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے مسجد بنانا چاہتے ہیں، مسجد کے لیے جگہ وقف کرنا چاہتے ہیں، مسجد کے لیے مکان، مسجد کے لیے ایکڑوں زمین ادارے کے لیے، اور جو ہم نے بہت بڑا جامعہ بنانا ہے اس کے لیے، جو یونیورسٹی کے لیے، کیونکہ ہمیں جب یونیورسٹی بنانی ہے اس کے لیے 10-15 ایکڑ جگہ چاہیے، بہت وسیع، تاکہ پورے اسلام آباد راولپنڈی کے ہمارے اجتماعی پروگراموں میں ہمیں جگہ کی قلت نہ دکھائی دے۔ تو تمام بھائی میرے ساتھ رابطہ کریں واٹس ایپ نمبر پر، اور مثبت انداز سے ہم دین کو پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے محنت کریں گے۔ تو اللہ ذوالجلال مجھے اپنے دین کے لیے قبول فرمائے۔ پاکستان میں جانا چاہتا ہوں، جانے کے لیے جو رکاوٹیں دور کریں، اور سارے اسباب اللہ جمع کریں، اپنی رحمت سے مجھے پاکستان پہنچائیں، اور تمام جو ہے نیکی کے کام میں کرنا چاہتا ہوں اس میں اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد۔